مصطفیٰ جان رحمت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں درود و سلام کا گلدست محبت پیش کریں اور پڑھنے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب نے وہ اونچا کیا ہے مرتبہ ماں باپ کا، رب نے وہ اونچا کیا ہے مرتبہ ماں باپ کا کہ سارے رتبوں سے بڑا ہے مرتبہ ماں باپ کا، سارے رتبوں سے بڑا ہے مرتبہ ماں باپ کا۔ اور میں یہ شعر خصوصیت کے ساتھ نعیم صاحب تک پہنچاتا ہوں کہ جن کے سر سے اٹھ گیا ہو، جن کے سر سے اٹھ گیا ماں باپ کا سایہ حسین، جن کے سر سے اٹھ گیا ماں باپ کا سایہ حسین، کہ ان سے جا کر پوچھ کیا ہے مرتبہ ماں باپ کا، ان سے جا کر پوچھ کیا ہے مرتبہ ماں باپ کا۔ اور ماں باپ کی ذات وہ ذات ہے، ماں باپ اس ہستی کا نام ہے کہ اگر انسان ماں باپ کی محبت سے سرشار ہو کر کے، ماں باپ کی محبت میں گرفتار ہو کر کے اگر دنوں رات میں اگر ماں باپ کا چہرہ تکتا رہے، ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرتا رہے، ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا رہے، صرف محبت کی نظر سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ اس دیکھنے کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بیٹا محبت سے دیکھ لے، ایک مرتبہ دیکھے تو ایک حج کا ثواب، دو مرتبہ دیکھے دو حج کا ثواب، تین مرتبہ دیکھے تین حج کا ثواب۔ دن بھر اگر ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے حج کا ثواب عطا فرماتا رہتا ہے۔ حج کا ثواب ایسے نہیں ملتا، لاکھوں لاکھ خرچ کرتے ہیں لوگ، اس کے بعد حاجی کہلاتے ہیں، مگر گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ نے قبول کیا ہے یا مردود کر دیا ہے۔ مگر ماں باپ کی صورت میں اللہ نے ہمارے گھر میں وہ خوبصورت نعمت عطا فرما دیا کہ اگر بندہ امیر ہو، غریب ہو، بندہ جیسا بھی ہو، اگر ماں باپ سے محبت کرنے والا ہے تو صرف ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لے گا، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو آج ماں کی یاد میں اس محفل کو سجائی گئی تاکہ وہ ماں جو چند دن پہلے گھر میں رہا کرتی تھی، آج وہ شہر خاموشہ میں ہے، آج وہ قبرستان میں ہے، آج اس تاریخ کوٹھری میں ہے، اتنی سخت کوٹھری ہے وہ جس میں سفید کفن بھی نظر نہیں آتا ہے، اتنا سخت مشکل گھڑی اور سخت ترین لمحات انسان قبر کی دنیا میں گزارتا ہے۔ مگر قبر میں جانے سے پہلے ایک مرحلہ وہ بھی ہے کہ جب انسان موت کی آغوش میں جاتا ہے، موت کی آغوش میں جیسے ہی جاتا ہے تو وہ انسان ہی بتلا سکتا ہے کہ موت کی تکلیف کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ مگر حدیث پاک پر نظر ڈالتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مومن کی روح اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے تو اس طرح نکالی جاتی ہے جیسے گوندھے ہوئے آٹے سے بال کھینچ لیا جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اس طرح روح نکالی جاتی ہے جس طرح گوندھے ہوئے آٹے سے بال کھینچ لیا جاتا ہے۔ مگر دوسری روایت میں ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب روح نکلتی ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ بندہ کا اعضا درد میں ڈوب جاتا ہے، بندہ کا پورا باڈی جس درد میں ڈوبا ہوا رہتا ہے۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے مرنے کے بعد جب روح بدن سے جدا ہوتی ہے، جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے، کیونکہ موت نام ہے صرف جسم کا،
حقیقت میں روح نہیں مرتی ہے، موت آتی ہے تو جسم پر موت آتی ہے مگر روح باقی رہتی ہے۔ جسم گلتا ہے، جسم سڑتا ہے، جسم خراب ہوتا ہے مگر روح باقی رہتی ہے، روح مرتی نہیں ہے بلکہ روح باقی ہے۔ اور جیسے ہی انسان مرا تو جسم اور روح کا فاصلہ الگ الگ، دونوں کا فاصلہ ہو گیا۔ جسم اور روح کے اختلاف کا نام موت ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا الموت جسر یوصل الی الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک ایسا پل ہے جو ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دیتا ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، کہ مومن کا تحفہ موت ہے۔ بندہ گنہگار ہو، بندہ خطا کار ہو، بندہ نمازی ہو، چاہے جیسا ہی ہو، اگر وہ کلمہ پڑھنے والا ہے تو یہ تحفہ جو موت کی صورت میں اس کے پاس ہے تو اس کا فائدہ آپ دیکھ لیں کہ اسی لیے کہا گیا کہ تحفہ موت ہے۔ مومن کے لیے موت تحفہ ہے، اور تحفہ دینے سے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ محبت پیدا ہوتی ہے، اس لیے دوستوں کو تحفہ دیا کرو۔ اور جب اللہ نے اپنے بندے کو تحفہ دیا ہے تو اس کا فائدہ کیا ملتا ہے؟ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کوئی انسان اس مرے ہوئے آدمی کو اپنے گھر میں لاوارث نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ جو پہلے عزت نہیں ملتی تھی اب وہ عزت مل رہی ہے، اسے اچھے سے نہلایا جاتا ہے، اسے اچھے سے کفنایا جاتا ہے، اسے قبر میں اتارا جاتا ہے۔ کیوں نہ اتارا جائے؟ کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جس نے اپنے مردے کو نہلایا، کفنایا اور قبر میں اتار دیا، اللہ تعالیٰ اسے بے پناہ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ مردے کو نہلانے کا بھی ثواب ہے، کفنانے کا بھی ثواب ہے، قبر میں اتارنے کا بھی ثواب ہے۔ لوگ قبر میں لے جانے سے پہلے اسے جنازہ گاہ میں لے کر کے جاتے ہیں، تیار کر کے لے کر کے جاتے ہیں، خوشبو لگا کر کے لے کر کے جاتے ہیں، اور سارے محلے والے، سارے رشتے دار، سارے کلمہ پڑھنے والے اس میں جاتے ہیں، کیونکہ موت اللہ کی جانب سے تحفہ ہے۔ اب تحفہ ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ وہ مرنے والا مر گیا ہے، سارے لوگ جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں، تو فائدہ یہ ہے کہ اگر میت بخشی ہوئی ہے تو سارے مصلی بخش دیے جاتے ہیں، اور اگر مرنے والا گنہگار ہے تو جو نمازی ہے ان میں سے جو نیک ہے اللہ اس کے صدقے میں مرنے والے کو اس لیے جب کسی کا انتقال ہو جائے تو ضرور جنازے میں جانا چاہیے۔ اگر مرنے والا نیک ہے تو اس کے صدقے میں اللہ ہماری مغفرت فرمائے گا، اور اگر مرنے والا گنہگار ہے تو جتنے لوگ آئے ہیں ان میں سے کسی کے عمل کی بنیاد پر، نیکی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے والے کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ مومن کے لیے تحفہ ہے۔ تو میں یہ عرض کا کہا تھا روح نکلتی ہے تو تکلیف کے بارے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ پورا اعضاء درد میں ڈوب جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ بندے مومن کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال کھینچ دیا جائے۔ دونوں حدیث بظاہر مختلف نظر آ رہی ہیں۔ ایک حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ جس وقت روح نکالی جاتی ہے اس وقت بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مرنے والے کی روح نکلنے سے پہلے اس کے سب سے پہلے اس کے پاؤں کی طاقت ختم کر دی جاتی ہے۔ اگر ختم نہ کی جائے تو وہ انسان جنگلوں بیابانوں میں بھاگ جائے گا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کی طاقت ختم کر دی جاتی ہے۔ اگر نہ طاقت ختم کی جائے تو وہ بندہ اپنے چہرے کو نوچ ڈالے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے اس کی زبان کی طاقت ختم کر دی جاتی ہے۔ اگر زبان کی طاقت ختم نہ کی جائے تو وہ انسان اس قدر چلائے گا کہ اڑوسی پڑوسی بھی ڈر جائیں گے۔ تو روح نکلنے سے پہلے اللہ تین چیزوں کی طاقت کو پہلے ختم کرتا ہے۔ پہلے پاؤں کی طاقت کو، ہاتھ کی طاقت کو، زبان کی طاقت کو اللہ پہلے ختم کر دیتا ہے۔ اب روح نکلتی ہے تو اتنی شدت کے ساتھ نکلتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرنے والا مر رہا ہے، وہ بے چین ہے، وہ بے قرار ہے، کبھی وہ اٹھ
رہا ہے، کبھی وہ بیٹھ رہا ہے، کبھی وہ سو جاتا ہے، کبھی وہ کھانا مانگ رہا ہے، کبھی کچھ اور مانگ رہا ہے، کیونکہ بے چینی اتنی ہوتی ہے، اتنی ہوتی ہے۔ اور ایک جگہ کہا گیا ہے کہ مرنے والے کو اس قدر پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے کہ اگر پورا سمندر پلا دیا جائے تو بھی اس کی پیاس نہیں بھولتی ہے۔ مگر یہی پر ایک بات اور میں عرض کر دیتا ہوں، یہ موت کی تکلیف بھیانک ہے، یہ موت کی تکلیف بہت دردناک ہے۔ جس وقت روح نکلتی ہے وہ سب سے خطرناک وقت ہے، وہ سب سے نازک وقت ہے۔ اگر انسان اس وقت اپنے ایمان کو بچا لیا، اس وقت اپنے ایمان کو سلامت کر لیا تو وہ انسان سب سے بڑا دھنی ہو گیا، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ دنیا میں نمازی ہو، دنیا میں حاجی ہو، دنیا میں غازی ہو، دنیا میں کچھ بھی کہلا لو، اگر مرنے کے وقت ایمان پر خاتمہ نہ ہوا، مرنے کے وقت اگر مصطفیٰ کی شریعت پر خاتمہ نہیں ہوا تو یہ نماز کام نہیں آئے گی، یہ روزہ کام نہیں آئے گا، یہ حج کام نہیں آئے گا۔ کیونکہ جس وقت روح نکلتی ہے پیاس کی شدت ہوتی ہے، اور وہی پر انسان کا سب سے بڑا دشمن جسے اللہ نے ارشاد فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک یہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ شیطان اب مرنے والے کے پاس پہنچ جاتا ہے اور مرنے والے سے کہتا ہے اے مرنے والا تو تو اب مر رہا ہے، اے مرنے والا اب تو دنیا سے چھوڑ کر کے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے جانے والا ہے، اے دنیا والے اب تو تم سے بھی روزگاری کر جائیں گے، تم جا رہا ہے تو آخری بات بدلا کر کے جا۔ وہ انسان اس قدر مشقت میں رہتا ہے کہ پانی کی شدت ہوتی ہے، وہ پانی لے کر کے آئے گا اور کہے گا کہ سن سن اگر تو صرف اتنا کہہ دے اللہ ایک نہیں ہے تو میں تجھے پانی پلا دوں گا، میں تمہیں پانی پلا دوں گا۔ اب اگر کوئی انسان کمزور ہوا ایمان میں، کوئی انسان اگر کمزور ہوا ایمان میں، اگر وہ مانگ لے گا اور وہ شیطان دے دیا، شیطان اگر پانی دے دے اس کے کہنے پر تو وہ اب ہنستے ہوئے شیطان جاتا ہے، کرے جا جا تو نمازی بنتا تھا، تو حاجی بنتا تھا، اذان ہوتے مسجد پہنچ جاتا تھا، ارے زندگی میں ایمان چھیننا مشکل تھا مگر آخر وقت میں تمہارا ایمان چھین کر کے کامیاب ہو گیا ہو، اب تم مر رہے ہو تو ایمان والے پڑھ کر کے نہیں بلکہ مر رہے ہو تو بے ایمان ہو کر کے مر رہے ہو۔ اسی طرح روایت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ملفوظ میں بیان کیا ہے۔ ایک بہت بڑے امام ہے جسے دنیا امام راضی کے نام سے جانتی ہے، وہ امام راضی ہے جو زندگی پر درس دیتے رہے، ان کا آخری وقت ہوا تو وہاں بھی شیطان آدم کا اور کہنے لگا اے امام راضی تم بہت بڑے امام ہو، ذرا ایک مسئلہ تو بتلا دو کہ اللہ ایک ہے تو ایک دلیل تو دے دو۔ امام راضی کہتے ہیں بات ایک دلیل کی ہے، وہ دلیل دے دیتے ہیں مگر وہ ابلیس رہتا ہے، ابلیس وہ کوئی کمزور نہیں ہے، وہ اتنا جانتا ہے کہ پہلے فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا، وہ معلم الملکوت تھا، وہ دلیل دیتے ہیں یہ ابلیس کاٹ دیتا ہے، دوسری دلیل دیتے ہیں ابلیس کاٹ دیتا ہے، تیسری دلیل دیتے ہیں ابلیس کاٹ دیتا ہے۔ اس طرح کرتے کرتے 360 دلیل غالباً وہ دے دیتے ہیں، ابلیس اسے بھی کاٹ دیتا ہے شیطان۔ اب وہ کہتا بتلاؤ اللہ ایک کیسے ہے؟ تو جب انہیں پریشانی ہونے لگی تو ان کے پیر و مرشد نجم الدین کبرا نے جب یہ ملاحظہ فرمایا کہ ایک میرا مرید ہے جسے شیطان پریشان کر رہا ہے اور وہ پیر و مرشد بہت دور ہیں جو وضو فرما رہے ہیں، وہیں سے آواز دیتے ہیں اے راضی تو کیوں نہیں کہتا کہ بغیر دلیل کے میں خدا کو ایک مانتا ہوں، خدا کو ماننے میں دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا کہتے ہیں وہ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی انسان کا دشمن یہ شیطان ہمیشہ فراق میں رہتا ہے، ہمیشہ فراق میں رہتا ہے کہ کیسے انسان کی روح کے وقت ایمان چھین لیا جائے، روح نکلنے کے وقت ایمان چھین لی جائے، کیونکہ روح نکلنے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت درد ہوتا ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے۔ حضرات گرامی اب یہ شیطان مردود وہاں پہنچ جاتا ہے، روح کے وقت نکلنے کے وقت وہاں جا کر کے اسے پریشان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو حضرات گرامی روح نکلتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، اور میرے مصطفیٰ کی دونوں حدیثیں ہیں، ایک یہ ہے کہ روح نکلتی ہے تو
اس طرح نکلتی ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال کھینچ لیا جائے. اور ایک حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ بہت تکلیف ہوتی ہے, بہت پریشانی ہوتی ہے. ایک بہت بڑے امام ہے جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی, تفسیر روح البیان, جس کا نام علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے. انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے. یہ لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اس حدیث کا مطلب قرآن میں ڈھونڈنے بیٹھا. بظاہر پورا قرآن ڈھونڈ لیا مگر کہیں بھی مطلب نظر نہیں آیا. میں رات میں سویا, میرا مقدر بیدار ہو گیا, میرا نصیبہ چمک اٹھا, میری قسمت بیدار ہوئی اور مصطفیٰ دامِ رحمت تشریف لے آئے. ارشاد فرماتے ہیں اسماعیل کیا ہوا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی حدیث ہے کہ روح نکلتی ہے تو اس طرح نکلتی ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال کھینچ لیا جاتا ہے. یا رسول اللہ اس کا مطلب مجھے قرآن میں نہیں ملا ہے. میرے مصطفیٰ مسکراتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے اسماعیل سورہ یوسف میں تلاش کرو, سورہ یوسف میں تلاش کرو. حضرت علامہ اسماعیل حقی بیان کرتے ہیں کہ میں جب سورہ یوسف کھول کر کے جب پڑھنے لگا, جب آیت پر نظر پڑی, اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب عزیز مصر کی بیوی حضرت زلیخا کی نظر جب حضرت یوسف پر پڑتی ہے تو اتنی خوبصورت حضرت یوسف رہتے ہیں کہ حضرت زلیخا فدا ہو جاتی ہے, حضرت زلیخا فریفتہ ہو جاتی ہے, حضرت زلیخا حضرت یوسف پر عاشقہ ہو جاتی ہے. اور جب یہ خبر باہر آتی ہے تو وہاں کی عورتیں کہنے لگتی ہے اے خدیجہ, اے زلیخا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک غلام کو پسند کرنے لگی ہو, ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی ہو, ایک غلام کی عاشقہ ہو گئی ہو. اپنے اسٹیٹس کا خیال نہیں ہے, اپنی پوزیشن کا خیال نہیں ہے. تم وزیر اعظم کی بیوی ہو اور ایک غلام سے محبت کر بیٹھی ہو. حضرت زلیخا کہتی ہے کہ تم بھی صحیح کہتی ہو, میں بھی سچ کہتی ہوں. تم اس لیے صحیح ہو کہ تم نے یوسف کو دیکھا نہیں ہے, اور میں اس لیے سچی ہوں کہ دنوں رات یوسف کو دیکھتی رہتی ہو. پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے, اللہ نے بیان فرمایا ہے. قرآن حکیم کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں. اور جب ان عورتوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی یوسف کو دیکھنا چاہتی ہوں, حضرت زلیخا نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جانا تھا. وہ ساری عورتیں گئیں اور حضرت زلیخا نے چھری اور ایک پھل تھما دیا کہ جیسے ہی یوسف کو دیکھنا تو یہ پھل کو کاٹنا, اپنے چھری سے کاٹ لینا. حضرات گرامی حضرت زلیخا اشارہ کرتی ہے, حضرت یوسف تشریف لے آتے ہیں. تو حضرت یوسف آتے ہیں تو جلووں میں وہ عورتیں اس قدر گم ہو جاتی ہے. قرآن کہتا ہے فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا ہے تو حسن یوسف میں اس قدر گرفتار ہو گئی کہ پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا. وقطعن ایدیہن, اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا. تعجب کرنے لگی, اور جب انگلی کٹ گئی ہے مگر انگلی کٹنے کا احساس نہیں ہے, درد کا احساس نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. تب یہ حدیث پاک پر نظر ڈالیے اور قرآن کی آیت پر نظر ڈالیے کہ وہاں حسن یوسف ہے. عورتیں دیکھتی ہے پھل کے بجائے انگلی کاٹ رہی ہے, درد کا احساس نہیں ہو رہا ہے. اور جب مرنے والا مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے, مصطفیٰ کا عاشق ہوتا ہے, تو روح نکل رہی ہے مصطفیٰ کی زیارت ہو جاتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. روح نکل رہی ہے, آقا علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے. مرنے والا رخ مصطفیٰ دیکھنے میں اس قدر مست ہوتا ہے, اس قدر مست ہوتا ہے, نہ اسے درد کا احساس ہے, نہ اسے کسی اور چیز کا احساس ہے, بلکہ وہ مصطفیٰ کے جلوہ زیبا کی زیارت کر رہا ہے اور روح آسانی سے پرواز کر رہی ہے. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور یہ پتہ کرنا ہو کہ یہ اس کی موت ایمان پر ہوئی ہے یا نہیں تو اس کے چہرے کو دیکھ لو. اگر چہرہ چمکا رہا ہے, چہرہ چمک رہا ہے, چہرہ مسکرا رہا ہے تو سمجھ لینا اس کی
کی موت ایمان کی حالت میں ہوئی ہے، کیونکہ مرنے والا جیسا ہوتا ہے ویسا اسے دکھلا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہوتا ہے تو جنت کو دکھلایا جاتا ہے، جنت کے حور و حسن کو دکھلایا جاتا ہے، اور وہ دیکھتا رہتا ہے اور دیکھ کر کے خوش ہوتا رہتا ہے اور اس کا چہرہ چمکتا رہتا ہے۔ اسی لیے مومن کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر مایوسی نہیں ہوتی، اس کے چہرے پر غمگینیت نہیں ہوتی، بلکہ مومن کا چہرہ کھلتا ہوا نظر آتا ہے، اس لیے کہ مرنے سے پہلے اس کا ٹھکانہ دکھلا دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر جنت کے حقدار بننا چاہتے ہیں تو نبی سے عشق کرنا شروع کر دے، نبی سے محبت کرنا شروع کر دے، اور جب نبی سے محبت کرنا شروع کر دیں گے تو یقین مانیے آخر وقت ہوگی، پریشانی کا عالم ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، سارے رشتہ دار ہوں گے مگر خبر گیری کوئی نہیں کریں گے، وہاں بھی نجات دلانے میرے مصطفیٰ تشریف لے آئیں گے، دنیا میں بھی نجات دلائیں گے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوں گی جب طلعت رسول اللہ کی، میرے مصطفیٰ جب قبر میں آئیں گے تو قبر اندھیری نہیں رہے گی، بلکہ آمد مصطفیٰ سے وہ قبر اجالوں سے بھر جائے گا۔ آج یہ مصطفیٰ کی برکتیں صرف دنیا ہی میں نہیں ہے بلکہ حشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، وہاں بھی میرے مصطفیٰ کام آئیں گے، اور اسی کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہم سب کے رضا، پیارے رضا، امام احمد رضا صاحب علیہ فرماتے ہیں کہ پیش مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، سب کو ہنساتے جائیں گے، یہ آقا کی شان ہے، اور اسی آقا نے، اسی مصطفیٰ نے، اسی رسول نے اس جنت کو جو اندہ جنت المعوا ہے، اس جنت کو سمیٹ کر کے ماں کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیا ہے۔ تو جنت اوپر کی چیز ہے، میرے مصطفیٰ نے فرما دیا الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں میں ہے۔ اب مسلمانوں غور کرو کہ اگر ہم جنت چاہتے ہیں تو ماں کے قدموں میں جنت ہے، ماں کو ناراض کر کے اللہ جنت نہیں دے گا، باپ کی نافرمانی کر کے اللہ جنت نہیں دے گا، آپ لاکھ عبادت کر لیں مگر اللہ اس وقت تک عبادت قبول نہیں کرے گا جب تک کہ آپ ماں باپ کو راضی نہ کر لیں، جب تک کہ آپ ماں باپ کو خوش نہ کر لیں۔ آج شب برات پر تقریریں ہو رہی ہیں، اس رات سب کی دعائیں قبول ہوتی ہے نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بنی کلب کی بکریوں کے بال کے برابر اللہ اس رات گنہگاروں کی بخشش فرمائے گا، مگر تخصیص فرما دیا کچھ لوگ ہوں گے جن کو اللہ اس رات بھی معاف نہیں کرے گا، انہی میں سے ایک ماں باپ کا نافرمان بھی ہے۔ ماں باپ کا نافرمان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کے کسی بھی عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا، نہ اس کی نماز کو قبول فرمائے گا، نہ اس کے روزے کو قبول فرمائے گا، نہ اس کے حج کو قبول فرمائے گا۔ 3 شخص ایسا ہے جس کے عمل کو اللہ قابل قبول نہیں سمجھے گا، چاہے وہ دن رات نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، حج کرتا رہے، نہ واجب قبول ہے، نہ نفل قبول ہے، نہ سنت قبول ہے، نہ مستحب قبول ہے، وہ کچھ بھی عبادت کر لے قبول نہیں ہے، عدلا ولا صرفا، وہ کچھ بھی کر لے اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے باپ اور ماں کو راضی نہ کر لے۔ ماں باپ کے جو نافرمان ہوں گے اللہ نہ اس کی نماز کو قبول کرے گا، نہ روزہ قبول کرے گا، نہ حج قبول کرے گا، نہ زکات قبول کرے گا۔ ارے جب نماز ہماری قبول ہی نہیں ہو رہی ہے تو جو قبولیت کا ذریعہ ہمارے ماں باپ ہیں، پہلے ماں باپ کو منا لے، پہلے ماں باپ کو راضی کر لے، اللہ خود راضی ہو جائے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا رضا الوالد رضا اللہ، رضا اللہ رضا الوالد رضا اللہ، سخط الوالد سخط اللہ۔ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والد کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ اگر کوئی خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے تو پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر لے، خدا راضی ہو جائے گا۔
ماں باپ کو راضی کر دیں. آج ایک ماں کے اصال ثواب کے لیے جو محفل سجی ہے، ماں کی ممتا، ماں کی محبت، ماں کی شفقت کون انسان بھول سکتا ہے؟ انسان بوڑھا بھی ہو جائے ماں کو نہیں بھول سکتا. مرتے وقت کسی کو یاد کرے نہ کرے اپنی ماں کو ضرور یاد کرتا ہے، کیونکہ ماں جیسی ممتا، ماں جیسی محبت، ماں جیسی شفقت اور کوئی نہیں ہے دنیا میں. بے شک حق ہے. ماں سب سے زیادہ اولاد سے محبت کرتی ہے. خود بھوکی رہ کر اپنے بچوں کو کھلانے والی ذات کا نام ماں ہے. اگر ماں راضی ہے تو سمجھ لیں کہ خدا راضی ہے. اگر ماں ناراض ہے تو خدا بھی ناراض ہے. ماں کی محبت کا کوئی بدل نہیں پیش کر سکتے آپ، کوئی بدل نہیں پیش کر سکتے. اور قرآن نے مسلمانوں کو سخت تاکید فرمائی. قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. قرآن کہتا ہے کہ جب دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی منزل میں پاؤ تو انہیں اف بھی نہ کہو، انہیں نہیں چھڑکو. جب بات کرو تو نرمی کے ساتھ بات کرو، نرم لہجہ اختیار کرو. مگر آج ہم اور آپ لوگ نافرمانی کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ کبھی کبھی ماں باپ کو ہم لوگ گالی بھی دے دیتے ہیں، کبھی ماں باپ کو ستاتے بھی ہیں، کبھی ماں باپ کو پریشان بھی کرتے ہیں. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت عبداللہ بن مبارک، بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، بہت بڑے امام گزرے ہیں. حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے. رب کی بارگاہ میں دعا کرتے اے اللہ مجھے یہ بتلا دیا جائے کہ کس کا حج قبول ہوا اور کس کا حج مردود ہو گیا ہے. اور جب وہ سوتے ہیں تو انہیں بتلا دیا جاتا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ اللہ نے اس کے حج کو قبول نہیں کیا. اس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے، وہ بلخ کا رہنے والا ہے. انہیں بڑا تعجب ہوا کہ لاکھوں لوگ آئے، سب کے حج کو اللہ نے قبول کر لیا. وہ کیسا بدنصیب ہے، کیسا پاپی انسان ہے کہ اللہ نے اس کے حج کو قبول نہیں کیا ہے. چلو مل کر کے آتے ہیں. بلخی کے ڈیرے میں آئے، پتا کیا کہ بھائی محمد بن ہارون کون ہے. لگا وہ تو بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے نیک انسان ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں اور 40 سال سے لگاتار حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں. انہیں اور زیادہ تعجب ہوتا ہے کہ ارے بھائی کتنا نیک انسان ہے، متقی انسان ہے. اور پوچھتے ہیں کہ ارے ملے گا کہاں؟ بولا کہ وہ خیمے میں نہیں رہتا، وہ پہاڑی کی چوٹی پر رہتا ہے، رات و دن اللہ 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 کرتا رہتا ہے. انہیں اور تعجب ہوتا ہے. وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک شخص وہاں پر کھڑا ہے، ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے اور اپنے جسم کو زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے اور زاروں قطار رو رہا ہے. یہ فریاد کر رہا ہے اے اللہ میری غلطی معاف فرما، اے اللہ میری خطا کو معاف فرما. گریہ بیزاری کر رہا ہے. وہ یہ جاتے ہیں سلام کرتے ہیں، اس کی گریہ بیزاری میں کمی آتی ہے. وہ شخص جواب دیتا ہے کہتا ہے کیا بات ہے عبداللہ ابن مبارک، کیوں آنا ہوا؟ انہیں اور زیادہ تعجب ہوتا ہے کہ یہ تو میرا بھی نام جان رہا ہے، میرا بھی نام یہ جان رہا ہے. پوچھتے ہیں بھائی آخر تم ہو کون؟ تو بولے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. تو بولے کہ کیا تم اسی لیے آئے ہو، مجھے بتلانے آئے ہو کہ اللہ نے میرے حج کو قبول نہیں کیا؟ بولا کہ ہاں یہی بتلانے آئے. تو بولے کہ ہر سال کوئی اللہ کے نیک بندے کو اللہ بھیجتا ہے کہ جاؤ محمد بن ہارون بلخی کو کہہ دو کہ اللہ نے تمہارے حج کو قبول نہیں کیا ہے. یہ کہتے بھائی تو اتنے سالوں سے حج کر رہا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات بھر عبادت کر
کرتا ہے آخر معاملہ کیا ہے؟ اللہ تیرے حج کو کیوں نہیں قبول کر رہا ہے؟ 1 سال 2 سال نہیں 40 سال سے لگاتار آ رہا ہے۔ تب وہ شخص کہتا ہے کہ اگر میں اپنا داستان سناؤں گا تو تم ناراض ہو جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں کہ سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ تب وہ کہنا شروع کرتا ہے کہ میں جب جوانی کی دہلیز پر پہنچ رہا تھا تو میں بڑا نیک انسان رہا کرتا تھا، مگر میرا دوست شرابی تھا۔ میری صحبت غلط لڑکوں سے ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ میں نے کچھ شراب پی لی اور پینے کے بعد گھر پہ آیا۔ جیسے ہی دروازے پر دستک دی، میری ماں دروازہ کھولتی ہے اور کھولنے کے بعد دیکھتی کیا ہے کہ میرا بیٹا شراب پی کر کے آیا ہے۔ تو ماں کو غصہ آ جاتا ہے اور ایک تماچا رسید ایک تماچا مار دیتی ہے۔ تو میں شراب کے نشے میں رہتا ہوں، میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ جیسے ہی ماں مجھے مارتی ہے میرا خون سر پر سوار ہو جاتا ہے، میں بھی اپنی ماں کو مارنے لگتا ہوں، میں بھی اپنی ماں کو پیٹنے لگتا ہوں۔ میرے دل کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے تو میں اپنی بوڑھی ماں کو اٹھاتا ہوں اور اٹھا کر کے آگ کے تندور میں جھونک دیتا ہوں۔ یہ دیکھنے کے بعد میری بیوی مجھے ڈھکیل دیتی ہے، میں بستر پر جا کر کے سو جاتا ہوں۔ مجھے کچھ خبر نہیں ہے کہ معاملہ کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی میری نیند کھلتی ہے میری بیوی میکے جانے کی تیاری میں ہے۔ میں کہتا ہوں کہاں جا رہی ہو؟ کہتے میں میکے جا رہی ہوں۔ بولے کیوں جا رہی ہو؟ تو وہ میری بیوی کہتی ہے جو اپنی ماں کا نہیں ہوا وہ بیوی کا کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں نے پوچھا کہ میری ماں کو کیا ہوا ہے؟ تب میری بیوی کہتی ہے کہ تجھے نہیں پتا، تو رات میں شراب کے نشے میں آیا تھا اور تم نے اپنی ماں کو اس قدر مارا ہے اور مارنے کے بعد تندور میں ڈھکیل دیا ہے جس کی وجہ سے تمہاری ماں جل بھر گئی ہے۔ یہ دیکھو تمہاری ماں کی لاش رکھی ہوئی ہے۔ جیسے ہی ماں پر سے کپڑے ہٹتے ہیں میری ماں جل کر کے راکھ ہوئی رہتی ہے۔ اتنا سننا رہتا دیکھنا رہتا ہے کہ میں پوچھتا ہوں پتلا کہ کس ہاتھ سے میں نے اپنی ماں کو مارا ہے؟ پتلا تم نے داہنے ہاتھ سے مارا تھا۔ میں فوراً کلہاڑی لیتا ہوں، داہنے ہاتھ کو کاٹ دیتا ہوں، اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، پورے ساز و سامان اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں۔ یہ جو گناہ ہوا مجھ سے، یہ غلطی ہوئی، غلطی کی تلافی کے لیے میں دن میں روزہ رکھتا ہوں، میں رات بھر عبادت کرتا ہوں اور 40 سال سے میں حج پر آ رہا ہوں۔ یہ میری غلطی تھی کہ میں نے اپنی ماں کو زندہ جلا کر کے مار دیا تھا، تو اس غلطی کی سزا اللہ مجھے آج تک دے رہا ہے کہ میں کوئی بھی عبادت کرتا ہوں تو اللہ نہ میری نماز کو قبول کر رہا ہے، نہ روزہ کو قبول کر رہا ہے، نہ حج کو قبول کر رہا ہے۔ میں کیا بتلاؤں؟ 40 سال ہو گئے، ہر سال آتا ہوں مگر کوئی نہ کوئی آ کر کے بتلاتا ہے اے محمد بن ہارون بلخی اللہ نے تیرے حج کو قبول نہیں کیا ہے۔ اتنا سنتے ہیں کہ یہ ایک تماچا اس کے منہ پر مار دیتے ہیں کہ کم وقت تو اسی لائق ہے کہ اللہ تیری کسی عبادت کو قبول نہ کرے۔ یہ غصے میں اپنے خیمے میں آ جاتے ہیں، جیسے ہی سوتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت ہوتی ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ کر یا رسول اللہ محمد بن ہارون بلخی بڑا پاپی ہے، بڑا خطاکار انسان ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم نے اللہ کے بندے کو اللہ کی رحمت سے کیوں محروم کر دیا؟ تمہیں معلوم ہے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ حشر کا میدان برپا ہے، وہاں قیامت کے بعد قیامت کے دن جب سبوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، فیصلے ہو رہے ہوں گے، اس کی ماں بھی آئے گی، اس کی ماں بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، تو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا کہ ماں کو اللہ جنت دے دے گا اور بیٹے کو اللہ جہنم میں بھیج دے گا۔ مگر سنو وہ شخص جائے گا جہنم کی طرف اور اس کی ماں جنت کی طرف جانے والی ہے۔ جنت کے دروازے پر پہنچے گی، پہنچتے ہی وہ کہے گی رب العالمین میں اکیلے جنت میں نہیں جا سکتی کیونکہ دنیا میں میرا ایک بیٹا بھی تھا اور وہ بیٹا ادھر جا رہا ہے، بار بار مڑ مڑ کر اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، ماں کی ممتا بہت کمزور ہوا کرتی ہے کہ وہ سب تکلیف برداشت کر سکتی ہے مگر اپنے بیٹے کا درد برداشت نہیں کر سکتی، اپنے بیٹے کی تکلیف برداشت نہیں کر
सकती। रब के यहाँ फैसला तो ये है, किसने अपनी माँ को जला के मारा है तो वो जहन्नम में जाएगा, ये बेटे का अमल है। मगर माँ की ममता देखिए, माँ की मोहब्बत देखिए, माँ की शफकत देखिए, माँ क्या चीज होती है वो देखिए। जिस बच्चे ने उसे जला करके मार दिया था, उस बच्चे के बगैर वो जन्नत में जाना गवारा नहीं कर रही है। वो रब से कहती है, मौला मैं अकेले जन्नत नहीं जाऊंगी, अगर जन्नत जाऊंगी तो अपने बेटे को लेकर के जाऊंगी। अल्लाह इरशाद फरमाएगा कि अगर तू बेटे से राजी हो जा तो मैं भी इसकी खता माफ कर दूंगा। वो कहती है, ए अल्लाह मैं अपने बेटे से राजी हो गई, तू भी मेरे बेटे को माफ फरमा दे। और इस तरह एक माँ अपने बेटे को जन्नत में लेकर के चली जाएगी। तो हज़रात गिरामी, सबकी माँ ऐसी नहीं होती है, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया माँ बाप की दुआ ऐसी दुआ होती है कि बनी इस्राइल के नबी की तरफ कबूल हो जाती है। माँ बाप की दुआ रद्द नहीं होती। जब माँ बाप दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, अल्लाह का अर्श कांपने लगता है। अल्लाह कहता है, ऐ अर्श तो क्यों कांप रहा है? वो अर्श कहता है, मौला मैं क्यों ना कांपूं? एक माँ ने अपने हाथ को फैलाया है, ऐ अल्लाह इसकी दुआ कबूल कर ले। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ अर्श तो बाद में हिलना शुरू हुआ है, माँ के जुमले भी पूरे नहीं होते, मैं इसकी दुआ कबूल कर लेता हूँ। तो माँ बाप की दुआ रद्द नहीं होती। उलमा फरमाते हैं कि अगर 100 दुआ करे तो 99 दुआ औलाद के हक में कबूल होती है, सिर्फ एक दुआ रद्द की जाती है। और अगर 100 दुआ करे तो 99 रद्द कर दी जाती है, एक कबूल होती है। इसलिए हमेशा माँ बाप की दुआ लीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, माँ बाप का अदब कीजिए, माँ बाप का एहतराम कीजिए। टाइम खत्म हो गया। माँ बाप की अजमत क्या है ये सुनिए, उसके बाद एक आध शेर अगर पढ़ देंगे शकील भाई, उसके बाद सलातो सलाम हम लोग पढ़ लेंगे। मैं माँ की अजमत में बताता हूँ कि माँ से मोहब्बत है। एक मर्तबा मचल करके बोलिए सुभान अल्लाह। इस सलीके से जीना सिखाया है माँ ने, इस सलीके से जीना सिखाया है माँ ने, इस सलीके से जीना सिखाया है माँ ने, मेरी जिंदगी को बनाया है माँ ने, मेरी जिंदगी को बनाया है माँ ने। और एक शेर और सुना देता हूँ, गिरा नहीं ना गुजर रहा है, गिरा नहीं गुजरेगा तब सुनाऊंगा। मैं शेर पढ़ देता हूँ, एक मरतबा बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि मैं गिरता संभलता था बचपने में, कि मैं गिरता संभलता था बचपने में, कि पकड़ करके उंगली चलाया है माँ ने, पकड़ करके उंगली। तो बचपने को याद कीजिए, जब हमें चलना नहीं आता था तो चलना हमारे माँ और बाप ने सिखाया है। मैं ये शेर पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं कि मैं गिरता संभलता था जब बचपने में, कि मैं गिरता संभलता था जब बचपने में, कि पकड़ करके उंगली चलाया है माँ ने, पकड़ करके उंगली चलाया है माँ ने। और हर माँ का एहसान औलाद पर है। माँ ही सिखाती है कि बेटा नबी से मोहब्बत करना। माँ ही मिलाद में बचपने में टोपी लगा करके भेजती है। माँ ही अपने बच्चे को सजा करके, संवार करके, मुंह हाथ खोल करके, नया कपड़ा पहना के मिलाद में भेजती है। जब बच्चा मिलाद में जाता है तो इसके मुस्तफा लेकर के आता है। माँ की मोहब्बत मुलाहजा फरमाए और माँ की तरबियत मुलाहजा फरमाए। ये शेर पढ़ता हूँ, माँ के नाम पर बोलिए सुभान अल्लाह। कि हमेशा नबी से वफा करते रहना, कि हमेशा नबी से वफा करते रहना, कि यही बचपने में
یہ چہرے اتنے لاجواب ہوتے ہیں، اتنے لاجواب ہوتے ہیں کہ ماں باپ کے چہرے کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے لاجواب بنایا ہے۔ تو لاجواب کیسا لاجواب ہے، میں شعر کے ذریعے سے آپ تک پہنچاتا ہوں کہ دنیا میں لاجواب ہے ماں باپ کا چہرہ۔ ایک ہی شعر پڑھوں گا، شعر اشعار بہت ہے کہ دنیا میں لاجواب ہے ماں باپ کا چہرہ، کہ دنیا میں لاجواب، دنیا میں لاجواب ہے ماں باپ کا چہرہ، دنیا میں لاجواب ہے ماں باپ کا چہرہ، کہ کھلتا کھلتا ہوا گلاب ہے ماں باپ کا چہرہ، کھلتا ہوا گلاب ہے ماں باپ کا چہرہ۔ اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کے چہرے کو گلاب کی طرح کھلتا ہوا بنائے، اور علی جناب محمد نعیم صاحب کی والدہ کو اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ بولنے میں کوئی بھی شرعی غلطی ہو گئی ہو، آپ لوگوں کی موجودگی میں اللہ و رسول کو حاضر جان کر میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔